محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب آپ کے سامنے بڑی دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یحب المحسنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد سامعین محترم، قرآن پاک دی ایک بڑی معروف آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والیاں نو پسند فرماندا ہے، اور نیکیاں بے شمار نے، کئی نیکیاں اللہ پاک نو بہت ہی زیادہ پسند نے، پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہنا تمہید دے اندر ہی کہ نیکی بھی صرف اس بندے دی قبول ہوندی ہے جڑے بندے دا عقیدہ درست ہوئے۔ جس طرح میرے تو پہلے ماشاءاللہ بہت سارے خطابات دے اندر تسی عقیدہ توحید دے بڑے مفصل بیانات سماعت فرما چکے ہو۔ یہ بات ذہن اندر رکھو، جتنی دیر تک عقیدہ درست نہ ہوئے اتنی دیر تک کوئی بندہ نیکی کردہ بھی رہے تے نیکی قبول ہو سکتی۔ نیکی دی قبولیت واسطے پہلی شرط ہی عقیدہ توحید ہے۔ اگر اللہ اکبر عقیدہ صحیح نہیں، شرک آ گیا، وہ دے سارے عمل ہی برباد ہو جان گے، ساری نیکیاں تباہ ہو جان گی۔ تو یہ تو پتہ چلیا کہ اللہ پاک نیکی کرنے والے نو پسند فرماندے نے، اونا نیکی کرنے والے نو جنہ دا عقیدہ درست ہے۔ اللہ دا شکر کریا کر، اللہ پاک نے تینو الحمدللہ عقیدہ توحید عطا فرمائے، اپنے دردہ تینو محتاج رکھے، تو در در تے نہیں جاندہ، بلکہ ایک اپنے مالک دے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے مالک کو سوال کرنا ہے۔ آئیے میں چند تیرے سامنے واقعات رکھنا چاہنا کہ ساڑھے سونے نبی پاک علیہ السلام بھی کس طرح نیکی کر دے سن اور کس طریقے نہ لوکاں نال احسان کر دے سن۔ صحیح البخاری دی روایت ہے، میرے اور تیرے پاک پیغمبر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تے نے تے پانی ختم ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام نے
چند صحابہ اکرام دی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ کوئی پانی تلاش کر کے لے آؤ۔ صحابہ اکرام گئے، رستے اندر ایک خاتون اپنی سواری دے اتے پانی دیاں مشکاں لد کے جا رہی ہے۔ اس خاتون دے کولوں صحابہ اکرام نے سوال کیتا، اے اللہ والی یہ پانی کتوں لے کے آئی ہے، یہ کتوں پانی ملے گا؟ اس خاتون نے کہا کہ پانی بڑی دور ہے، ای تو اتنا ٹائم لگے گا کہ ایس ٹائم چلو گے کل ایس ٹائم پہنچو گے، 24 گھنٹیاں دا سفر ہے جتوں پانی ملے ہے، اتنی مشکلات، بڑی دوروں پانی ملنا۔ حضرات توجہ فرمانا، صحابہ اکرام نے جدو یہ بات سنی نا کہ پانی تے بہت دور ہے، جاواں گے اتنا ٹائم لگے گا، پھر واپس آواں گے، تے اس بی بی اگے اپیل کی تھی کہ تو ساڑے سونے نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف لے چلو، اور نبی پاک علیہ السلام تھوڑا جا پانی چاہیے ہے، انہوں نے پانی دے دیو۔ پر اس خاتون نے پہلے کیا، میرے بچے یتیم نے، میں ایک بیوہ عورت ہاں تے گھر دے اندر انتظار ہو رہے ہیں، بڑی دیر تو نکلی ہیں، اس واسطے مینوں زیادہ مجبور نہ کرو۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اکرام نے بار بار مجبور کیتا کہ اللہ والی یہ پانی دی ضرورت ہے، سانو پانی ختم ہو چکے ہے۔ کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس قریب ہی نے، تھوڑا جا وقت لگے گا، پھر جدھر مرضی چلے جانا اپنے گھر دے اندر۔ اس خاتون نے آخر اصرار تو بعد اس بات نو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ حضرات گل سننا ذرا توجہ فرمانا، میرے محبوب علیہ السلام دے کول ایک خاتون پہنچیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ لگایا، دعا کی تھی، آپ فرماندے نے پانی بھر بھی لو پی بھی لو۔ صحابہ اکرام نے پانی رج کے پی بھی لیا، سینکڑوں دی تعداد دے اندر نے اپنے برتن بھی بھر لے، تے آپ فرماندے نے اے بی بی اے مشکاں ویکھ لے پانی دیاں، اے دے وچوں کوئی پانی کم تے نہیں ہویا۔ جدوں مشکاں وال نظر پائی تے پانی اسی طرح پورے دا پورا ہی نظر آ رہا ہے۔ میرے سونے نبی پاک علیہ السلام دے ہتھاں اندر اللہ نے برکتیں نہیں رکھی۔ کون کہندا ہے کہ نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے؟ وہ تسی کدی سنی نہیں۔ آؤ جمعے پڑھو، پلیک تے آ کے پڑھو، اور مساجد موجود نے پڑھو۔ اگے انشاءاللہ ربیع الاول دا مہینہ آ رہے، اسی جتنی شان بیان کرنے اللہ دے فضل و کرم نال کوئی اور نہیں کردا، باقی کردے نے قصے، کہانیاں، جھوٹے واقعات، من گھڑت باتاں۔ اللہ دے فضل و کرم نال اہل حدیث دے خطبہ، سنجیدہ خطبہ بیان کر دینے، یا رب دا قرآن بیان کر دینے، یا آمنہ دلال علیہ السلام دا فرمان بیان کر دینے، اس دے مطابق بات ہوندی ہے۔ آئیے ذرا آگے بات سننا کہ آپ نے نیکی کس طرح کی تھی۔ اس خاتون نے بھی نیکی کر دی تھی، پانی دے چھڑیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پانی لین تو بعد فرمایا، میرے صحابہ جو کچھ بھی تواڈے کول کھان واسطے چیز موجود ہے جمع کر دیو۔ صحابہ نے چیزاں جمع کیتیاں نے، آپ فرما دینے اے بیوہ عورت دے نال نیکی کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ نو نیکی بڑی پسند ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرن والے نو پسند کردا ہے۔ صحابہ اکرام نے لیا کے سارا جتنا بھی انہاں دے کول بچیا سی جناب لنگر کھان واسطے گٹڑی بن کے اس بی بی نو دے چھڑیا ہے۔ اے لے کے اپنے گھر دی طرف ٹر پیندیاں نے تے رستے اندر سوچ دیاں نے، آندیاں نے کڈا چنگا انسان ہے، ہلے مسلمان نہیں سن۔ اپنی بستی ول جاندیاں جاندیاں سوچ دیاں نے اے جادوگر ہے کہ پانی بھی کم نہیں ہویا تے پانی کڈیا بھی بڑا گیا ہے، تے یا پھر اللہ دا نبی ہے کہ اینی برکت پہ گئی ہے۔ دو چیزاں دماغ دے اندر آئیاں، پر نیکی سوچی کہ جادوگر ہوندا تے نیکی نہ کردا۔ اے نیکی کرن والے نے اے اللہ دے نبی ہو سکدے نے۔ حضرات توجہ فرمانا، نیکی کیتی ہے اللہ پاک نے کس طریقے دے نال او دا نتیجہ کڈیا ہے۔ اے اپنے قبیلے کول گئیاں، جا کے ساری گل سنائی کہ اس طرح میں پانی دیتا ہے، تے اللہ دی قسم پانی کم ہویا ہی نہیں، مشکاں بھریاں ہی بھریاں نظر آ رہی ہیں سن۔ تے اپنے قبیلے والیاں نو ساری بات نبی پاک علیہ السلام دی برکت والی سنائی۔ آقا علیہ السلام دے اے موعظہ بیان کیتا ہے۔ قربان جاواں ایک وقت ایسا بھی آ گیا، اے آپ بھی تے سارا اے دا قبیلہ تے سارا اے دا جناب گاؤں میرے سونے نبی پاک کو لا گیا ہے، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نیکی کی تھی، اللہ رب
رب ذوالجلال نے سارے قبیلے دے اسلام لے آن دا سبب بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے ویر اگر تم ہی چاہنا توحید پھیل جائے، اگر تم ہی چاہنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت پھیل جائے، لوکاں نال چنگے اخلاق نال پیش آیا کر، لوکاں نال اچھا سلوک کریا کر، اپنے ہمسایاں نال چنگا سلوک کریا کر، تو لوکاں نال اچھائی کرے گا، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اللہ رب ذوالجلال پوری دنیا تے توحید و سنت نو غالب فرمائے گا، اور لوگ ساڈے کردار نو دیکھتے نے، لوگ ساڈے اخلاق نو دیکھتے نے، لوگ ساڈے معاملات نو دیکھتے نے، جے اسی جناب ڈاکو ہوئیے، جے اسی چور ہوئیے، جے ساڈا اخلاق برا ہوئے، جے اسی جناب لوکاں دا مال کھائیے تے ساڈی بات حق بھی ہوئے، لوگ ساڈے تو نفرت کرنگے، جے نیکی کرو گے انشاءاللہ توحید بھی پھیلے گی، سنت بھی پھیلے گی، اور عرشہ والا مالک بھی اعلان فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین۔ اور حضرات اگے گل سننا، صحیح البخاری دی دوسری حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک خاتون آئی ہے، اپنا تعارف کروایا ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہاں، میرا خامد بھی شہید ہویا ہے، میرا بھائی بھی شہید ہویا ہے، میرا باپ بھی شہید ہویا ہے، میرے محبوب پاک علیہ السلام دی اس صحابی ہے۔ حضرات گل سننا ذرا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ دا حال سنیا تے بڑے پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے، ایک اونٹ منگوایا ہے تے وہ دیتے بہت زیادہ سامان لدوایا ہے، اس عورتوں دے دیتا ہے۔ صحابہ اکرام دیکھن والے کہنے لگے امیر المومنین اینا سامان دے چھڑیا جے، انہیں منگیا تھوڑا جے پر تسی پورا ہی اونٹ دے دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے نال حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ابھی بھی یہ مکے گا نہیں، تینوں آن دی لوڑ ہی نہیں پائے گی، تیرے تک راشن آپ ہی پہنچ جائے گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ او بیوہ عورت ہوئے ادنا چنگا سلوک کرنا، یتیم بچے ہون ادنا چنگا سلوک کرنا، میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ہے۔ آپ فرما دے رہے ہو صحابہ نبی دے یارو، تسی کہہ رہے ہو اینا مال دے چھڑے ہے، ایدہ خامد بھی اللہ دے رستے اندر قربان ہو گیا، ایدے خاندان دیاں قربانیاں نے، میں ایدے نال چنگا سلوک کیوں نہ کرا، میں ایدے نال نیکی کیوں نہ کرا، جنہ دے جناب خاندان نے اللہ دے دین واسطے اپنی جانہ بھی قربان کر چھڑیاں نے۔ اور حضرات گل سننا ذرا، نیکی کرو گے اللہ کدی کدی بڑا ہی اعلیٰ اللہ اکبر صلہ عطا کر دیندہ ہے۔ آئیے میں واقعہ سنانا صحیح اللہ اکبر۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے اندر اس واقعہ لکھے سنہرے واقعات دے اندر، سعودی عرب دا واقعے، ایک آدمی نو خواب دے اندر ایک آدمی نظر آیا اور انہوں ٹیلی فون بلکہ نمبر نظر آیا، انہیں اس ٹیلی فون نو 3 دن خواب دے اندر دیکھیا کہ فلاں بندے نو فون کر کے عمرہ کرایا جائے، انہاں فون کیتا بھی فلاں بول رہے ہیں، ہاں جی میں فلاں بول رہے ہیں، آخر میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا، انہیں کہا یار میں تے کدی نماز بھی نہیں پڑھی، تو عمرہ کراؤن دی گل کر رہے ہیں، کوئی اور بندہ ہوئے گا، آخر نہیں یار میں تینوں عمرہ کرانا ہے، مینوں بار بار خواب دے اندر ٹیلی فون نمبر دکھایا جا رہے فلاں بندے نو عمرہ کرایا جائے، انہیں کہا گھروں چکنا پئے گا، گھر چھڑنا پئے گا، میں جان لی تیار ہاں، انہیں کہا کوئی بات نہیں گھروں چکاں گا، گھر واپس چھوڑ دیاں گا، پر بار بار مینوں خواب دے اندر یہ دسیا جا رہے کہ فلاں آدمی نو عمرہ کرایا جائے، یہ بندہ گڈی لیندہ ہے، اس بندے نو چکدہ ریاض دے اندروں اور لے جاندہ ہے مکہ پاک دے اندر، اللہ اکبر جڑا کدی نماز بھی نہیں سی پڑھدا، جڑا بالکل ہی بے دین جیا بندہ ہے، انہوں عمرہ کرایا ہے، یہ دا دل توپ گیا ہے، حضرات نیکی کیتی ہے دے نال اللہ پاک نے ثواب لایا، پر گل سننا ذرا کیوں سبب لگا ہے، حضرات انہیں عمرہ کیتا ہے، نفل پڑھدا ہے، اللہ کو توبہ کردا ہے، رو رو کے معافیاں منگیاں نے، عرشہ والے نے دل تو دیتا ہے، ہن جدو واپس جان لگے، جدو گڈی وچ بین لگا تے کہندا ہے یار ایک موقع دے دے میں 2 رکعتاں ہور بیت اللہ دے قریب کر کے پڑھ کے آ جاواں، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، اج اللہ پاک نے بلائے اپنے در تے
میرا دل کردا ہے رو رو کے اپنے مالک نو منا لواں تے اپنی پوری زندگی دیاں غلطیاں دی معافی منگ لواں۔ انہیں کہا کوئی گل نہیں یار، جن مرضی نفل پڑھ کے آ، میں تیرا انتظار کراں گا، میں تے آیا یہ سے لیاں تاکہ میں تیری حسرتاں پوریاں کر دیواں۔ انہیں کہا جناب ٹھیک ہے میں ہنے آنا، واپس انتظار کرو۔ بیت اللہ دے قریب چلا جاندا ہے، اوتے 2 نفل نیتے نے، دوسری رکعت دے اندر سجدے اندر گیا ہے تے اٹھیا ہی نہیں۔ عرشاں والے نے اپنے کول بلا لیا ہے، اس سجدے اندر ہی انہوں موت آ جاندی ہے۔ لوکاں نے سبحان اللہ پڑھی، اے کتنا خوش قسمت ہے، اے کتنا عظیم آدمی ہے جنہوں اللہ پاک نے بیت اللہ دے قریب اور سجدے دے اندر موت نصیب کیتی ہے۔ ایدہ جناب انتظام کیتا، کر لے گئے، ایدی بیوی کو لو پوچھے ہے کیڑا نیکی دا کم ہے، ایدی کیڑی کوئی اچھائی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ایدے تے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے، اتنی اللہ پاک نے رحمت کر دیتی ہے۔ مرنا تے ہے ہی ہے، کوئی سین میں اندر مر جاندہ ہے، کوئی ڈاکے مار دیا مر جاندہ ہے، کوئی شرابہ پیندیا مر جاندہ ہے، کوئی بدکاریاں کر دیا مر جاندہ ہے، کوئی جناب سفر کر دیا مر جاندہ ہے، کوئی قوالیاں کر دیا مر جاندہ ہے، کوئی شرک کر دیا مر جاندہ ہے، کوئی تمہالا پاندیا مر جاندہ ہے۔ قربان جاوا موت ہووے تے ہو جی ہووے، سجدے اندر موت وقت نہیں، ورنہ میں تفصیلاً بیان کردہ۔ اللہ اس مرد مجاہد دی قبر نو بھی روشن کرے۔ ناظم اعلیٰ پنجاب مولانا محبود عباس رحمت اللہ علیہ، وہ بھی پچھلے دنہ دے اندر بیت اللہ دے اندر ستے نے احرام بدھا ہے تے عرشہ والے نے اپنے کول بلا لے ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایسے طرح ہی اٹھن گے، پر جڑی گل میں دسنا چاہنا، واپس آئے نے او دی بیوی کو پوچھیا نیکی کی ہے تے بیوی کہندی ہے جے پوچھ دے ہو تے میں تو انہوں دس دینا، ساڑھے گوانڈ ایک بیوہ عورت رہندی ہے، او دا خامد فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تے میرا خامد جدوں بھی اپنے کار اندر کوئی فروٹ لے کے آندا، کوئی سودا لے کے آندا، گھر دیاں ضرورتاں لے کے آندا، جنیاں اپنے بچیاں لی لے کے آندا، اپنے گھر لی لے کے آندا، اونیاں ہی اس بیوہ واسطے بھی لے آندا۔ دروازے تے رکھ کے گھنٹی دیندا تے او عورت چک کے لے جاندی تے عورت ہر وری ایک کوئی دعا کر دی، اللہ اس بندے دا خاتمہ چنگا کری، اللہ اس بندے دا خاتمہ چنگا کری، اللہ اس بندے دا خاتمہ چنگا کری۔ انہیں ایک بیوہ عورت تے یتیم بچیاں دے نال چنگا سلوک کیتا ہے، اس عورت دیاں دعاواں لیاں نے، عرشہ والے نے انہوں بیت اللہ دے قریب سجدے دے اندر موت نصیب فرما دیتی ہے۔ حضرات اللہ دا قرآن کہندہ ہے واللہ یحب المحسنین، نیکیاں کرو گے عرشہ والا تو انہوں پسند کر لوے گا۔ تے پھر کی اعلان ہوئے گا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اور نیکیاں کر کے مرو گے کی اعلان ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس واسطے میرے عبیرہ میرے پائیا نیکی کر لیا کر، لوکاں رحم دلی کریا کر، اپنے قریبیاں جو ویکھیا کر، کوئی ہوئے ماڑا آدمی او دی خدمت کریا کر، مزدور ہوئے او دن اچھا سلوک کریا کر، یتیم ہوئے او دن اچھا سلوک کریا کر، بیوہ عورت ہوئے او دیاں ضرورتاں پوریاں کریا کر، تو او دن نیکی کرے گا، عرشہ والا تیرنال محبت کر کے کل قیامت والے دن تینوں جنت عطا کرے گا۔ میرے سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا
میں آخری گل سن لو، وہ جڑا کسی یتیم دی کفالت کردا ہے کل قیامت والے دن اللہ اینی محبت کرے گا اس بندے نال، اینی محبت کرے گا، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ آپ علیہ السلام نے دو انگلاں کٹھیاں کر کے فرمایا کسی یتیم نال نیکی کرنا، او دی کفالت کرنا، او دے نال اچھا سلوک کرنا، او دی ضرورتاں پوریاں کرنا، اتنا بڑی نیکی اللہ نو اینی پسند ہے، اللہ کل قیامت نو جنت دے اندر میرے نال نو مقام عطا کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین۔ ایک کری اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اے جننے بیٹھے نے میرے سمیت اسٹیج والے علماء کرام قائدین، اللہ سانو سب نو پسند بھی فرمالا، عقیدہ توحید دیتا ہی تے نیکیاں کرن دی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ رب ذوالجلال 109ویں ماشاءاللہ سالانہ اہل حدیث کانفرنس سیالکوٹ دی عظیم الشان اللہ اس نو ساڑھے سارے لئی منتظمین لئی اور اللہ رب ذوالجلال معاونین لئی صدقہ جاریہ بنا کے کل قیامت والدن جنت دے داخلے دا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔